बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। इस वीडियो के मौज़ूआत में इमरान खान साहब पर जिस शख्स ने कातिलाना हमला किया था, उस शख्स के हवाले से बहुत अहम खबर है, इसकी बात करेंगे। लाल मस्जिद वाले मौलवी अब्दुल अजीज, उनके हवाले से बहुत अहम खबर है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे दरखास्त, अपने लिए, अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अलग न्यूज़ को भी बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें। सबसे पहले एक वीडियो देखिए। ये वीडियो तलागंग की है। शहबाज शरीफ साहब गए तलागंग में, जो अभी मीर अली में शुमाली वज़ीरिस्तान में वाक़या हुआ। उस वाक़े में जामी शहादत नोश करने वाले एक फ़ौजी अहलकार के घर, और जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर अपने काफ़िले के साथ गाड़ियों के, हेलीकॉप्टर वगैरह, वो वहाँ जा रहे थे, तो उस मौके पर अहले इलाका ने जमा होकर शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया, चोर चोर के नारे लगाए। और ये शहबाज शरीफ साहब की वीडियो जो है वो बुरी तरह से वायरल हो रही है। इसे इब्तिदा में रोका गया था बड़ी हद तक, लेकिन अब उसके बाद ये वीडियो दस्तयाब है। शहबाज शरीफ साहब से इजहार मोहब्बत किस तरह से लोगों ने किया है। इमरान खान साहब पर हमला करने वाले पर, लाल मस्जिद के मौलवी अब्दुल अजीज साहब पर अभी आते हैं, लेकिन पहले पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास की जो अंदर की खबर है, वो खबर और शेर अफजल मरवत साहब का एक वादा, ये मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हुआ क्या है, पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ और इजलास में इमरान खान साहब की हिदायत पर जो एहतजाजी तहरीक है उसको शुरू करने का फैसला किया गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, मुख्तलिफ शहरों में जलसे होंगे और इन जलसों के साथ साथ रैलियां होंगी, और फिर इवेंचुअली ये तमाम जलसे वगैरह करने के बाद, मोमेंटम बनाने के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़ी एहतजाजी तहरीक, जिसमें इवेंचुअली लॉन्ग मार्च हो सकता है, उसके लिए जाएगी। कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान साहब पर जो पाबंदियों की बात है मुलाकातों के हवाले से, उसकी मजम्मत की गई। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा कराने के ऑप्शन पर भी गौर किया गया, और कोर कमेटी में लीगल टीम ने पीटीआई की क़यादत के खिलाफ केसेस पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान साहब पर, शाह महमूद कुरैशी साहब पर, चौधरी परवेज़ इलाही साहब पर जो केसेस हैं, इन पर शेर अफजल मरवत साहब को और बाकी अरकान को, शेर अफजल मरवत साहब का नाम लेकर स्पेशली कहा गया कि आप जो बयान वगैरह देते उससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं। जैसे शेर अफजल मरवत साहब का बयान वायरल हो रहा है कि पीटीआई में कई लोगों ने करप्शन की और खरबपति बन गए। अब इमरान खान साहब ने भी ये बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाने के लिए बाज लोगों के साथ तो ये भी किया गया कि उन्हें दिखाया गया कि आपने क्या क्या कारनामे अंजाम दे रखे हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए, और ऐसे लोग भी थे जो अलग हुए। ये खैबर पख्तूनख्वा में भी बाज केसेस में हुआ है। तो शेर अफजल मरवत साहब से कहा गया कि आप कोई भी मुतनाज़ बयान नहीं देंगे, यकीन दहानी कराएं, और उन्होंने यकीन दहानी कराई। और तमाम अरकान से कहा गया कि फोकस आपका होना चाहिए एहतजाजी तहरीक पर। यह पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास की अंदर की कहानी है। अब इसके बाद आ जाइए कि क्या हुआ नवीद के मामले में। वो शख्स जिसने इमरान खान साहब पर वजीराबाद में गोली चलाई थी, उनको कत्ल करने की कोशिश की थी, और वो नौजवान इब्तिसाम जिसने उसका हाथ पकड़ा था। लाहौर हाई कोर्ट में वजीराबाद में इमरान खान फायरिंग केस के मरकजी मुलजिम, इसका नाम है नवीद बशीर, मुकम्मल नाम, इसकी दरखास्त जमानत पर समाअत हुई है। इस शख्स ने दरखास्त जमानत दी है। इसका वकील है मियां दाऊद, जो मज़ाहिर नकवी साहब का रेफरेंस था, वो ये लेकर आया था। तो अदालत ने प्रोसिक्यूशन को 2 हफ्तों के लिए नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुलजिम नवीद बशीर की दरखास्त जमानत पर सरबराही की समाअत की, और नवीद बशीर की तरफ से मियां दाऊद एडवोकेट ने दलाइल दिए, और वकील ने यह कहा कि पुलिस ने नवीद को बेगुनाह मुलव्वस किया है, नवीद का कोई कसूर नहीं है। आप सुनते जाइए अब। और यह कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने खुद अपनी रैली पर फायरिंग करवाई और इल्जाम मुलजिम पर डाल दिया। मियां दाऊद की जानिब से यह कहा गया। मजीद क्या कहा उन्होंने कहा कि पुलिस के पास मुलजिम नवीद के खिलाफ एक भी बराह रास्त सबूत मौजूद नहीं है। तमाम शरीक मुलजमान की जमानतें हो चुकी हैं। 1.5 साल से तफ्तीश मुकम्मल हुई, ना ही चालान ट्रायल कोर्ट में जमा हुआ, ये मियां दाऊद ने कहा, और कहा कि अदालत जमानत मंजूर करे और नवीद को जो है वो रिहा करने का हुक्म दे। अब वो वीडियो
جو غریدہ فاروقی نے، اس کے علاوہ کچھ دیگر اینکرز نے فوری طور پر لا کر سامنے رکھی کہ یہ نوید کی ویڈیو اور نوید کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہاں سے آئی جس میں نوید کہتا ہے کہ میں نے گولیاں چلائی تھیں؟ وہاں موقع پر نوید پکڑا گیا، وہ کہاں سے آیا جس میں وہ بتا رہا ہے کہ میں موقع سے پکڑا گیا؟ پھر اس کے بعد اس کی تھانے کے اندر ایک اور فریم سے ویڈیو جس میں وہ تمام چیزوں کا اعتراف کر رہا ہے، اس نے کیا کیا، کب کیا، کیسے کیا، اور یہ کہ یہ آدمی جو ہے اس کی ریلی میں جب اذان ہوتی ہے تب بھی نغمے اور میوزک جاری ہوتا ہے، اس لیے میں نے فائرنگ کی، گستاخ آدمی ہے۔ یہ پولیس کی کسٹڈی سے آنے والی ویڈیوز ہیں، اور اب ہمیں وکیل صاحب عدالت کے روبرو بتا رہے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی وہ ثبوت جو صحافیوں نے لاگے رکھے کہ یہ ثبوت ہیں، اور نوید کا ایک بیان جاری کروایا گیا باقاعدہ طور پر، جی سر ہو رہا ہے بس کہہ کر۔ وہ بیان جو تھا، جو خود ایک مشکوک بیان ہے، وہ بیان جو ہے وہ ملزم کا پولیس کی کسٹڈی سے آتا ہے، اور وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ملزم نے بتایا کہ اس نے گن کہاں سے خریدی، کتنے میں خریدی، کس سے خریدی، اور وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ملزم موقع سے پکڑا گیا، اس کی گولیاں چلانے کی ویڈیو موجود ہے، ابتسام نے اسے پکڑا نوجوان نے، وہ سب کچھ موجود ہے، اور وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اور یہ اس کی سماعت ہو رہی ہے ہمارے ہاں اس کی سماعت ہو رہی ہے ہماری عدالتوں میں۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ سے کہ عدالتیں اس پورے نظام انصاف میں کئی دفعہ اتنی غلط ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ ہوتا کیسے، یہ سب کچھ چلتا کیسے ہماری عدالتوں میں۔ یعنی عمران خان صاحب پر افتخار چودھری نے، سابق چیف جسٹس نے، ایک کیس کر دیا، ڈیفیمیشن سوٹ کر دیا، اور اس کے بعد یہ چلا، اور یہ کم و بیش 10 سال چلا، غالباً 2013 میں کیا گیا، اور کم و بیش 10 سال، 10.5 سال یہ چلا، اور 10.5 سال چلانے کے بعد عدالت نے کیا کہا کہ ایسا کوئی بھی مقدمہ کیا جا سکتا تھا 6 مہینے کے اندر، کیونکہ 6 مہینے میں نہیں کیا گیا اس لیے خارج کرتے ہیں، اور اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے عدالت نے لیے 10 برس۔ ایسے لطیفے ہوتے ہیں ہماری عدالتوں میں۔ اور اب یہ شخص جس کے تمام ثبوت موجود ہیں، جو خود کہہ رہا ہے میں نے کیوں کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں بلا وجہ ملوث کروا دیا گیا ہوں، اب مجھے جو ہے وہ آپ اس کیس میں ضمانت دے دیں، میں بے گناہ ہوں، اور ہمارے ہاں اس پر پروسیکیوشن کو نوٹس ہو چکا ہے۔ تو بہترین ہے، ہو جائے گا، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ اس کو باعزت بری کیا جائے، یہ بھی ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ بھی ممکن ہے۔ اس کے بعد آ جائیے مولوی عبدالعزیز کی جانب۔ یہ لال مسجد والے مولوی عبدالعزیز، انہوں نے کیا کیا، جو میر علی میں واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے حوالے سے انہوں نے مسجد میں بیان دیا، اور بیان دیتے انہوں نے کچھ نقطے جو ہیں وہ بیان کیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حق پر مجاہدین ہیں، جن لوگوں نے، جنہیں ہم کہتے ہیں دہشت گردوں نے افواج پاکستان پر حملہ کیا، تو وہ ان کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں مجاہدین، حق پر مجاہدین ہیں، اور ہماری جو فوج ہے اور حکومت غلطی پر ہے، ہماری حکومت اور جو ہماری فوج ہے مولوی عبدالعزیز کے مطابق غلطی پر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں میں عرصے سے اس معاملے میں مناظرے کے چیلنج دے رہا ہوں، اور اس لیے چیلنج دیے کہ ہماری فوج بھی ہمارا عظیم اثاثہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جہنم واصل کر دیا، جب خبر آتی ہے نا تو خبر ایسے ہی لکھی ہوتی ہے، اور ایسے ہی لکھنی چاہیے کہ وہ لوگ جو ہمارے جوانوں پر، ہمارے آفیسرز پر گولیاں چلا رہے ہیں، ہمارے شہریوں پر گولیاں چلا رہے ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، خود کش حملے کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے صاف بات ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج بھی ہمارا عظیم اثاثہ ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر میں کہ جہنم واصل کر دیا، یہ بھی غلط ہے۔ مولوی عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان مجاہدین کا، جن کے دہشت گردوں کو مجاہدین کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ ہے اسلامی نظام کا قیام۔ یہ مولوی عبدالعزیز نے بات کی۔ اب مولوی عبدالعزیز یہ بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی اپنی کسی بھی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن یہ رائے، اور اس رائے کے بعد میں کیا دیکھ رہا ہوں، خواجہ آصف صاحب مجھے غائب نظر آ رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب بات کریں اور آئیں اور آ کر کہیں کہ یہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ فوج کی، شہداء کی توہین ہے، نہیں برداشت کریں گے، کارروائی ہوگی۔ تو کریں کارروائی۔ عطا تارڑ صاحب، وزیر اطلاعات صاحب، آئیں اور آ کر کہیں کہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک پیروڈی اکاؤنٹ ہے، کس نے بنایا، کون چلا رہا ہے، آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ نے یہ تمام چیزیں بتا کر کہ دیکھیں اس اکاؤنٹ کو فالو کرنے والوں میں کون کون شامل ہے۔ اس اکاؤنٹ کو فالو کرنے والوں میں ریما عمر صاحبہ بھی شامل ہے، عامر ضیاء صاحب بھی شامل ہیں،
اور بھی کچھ بڑے نام شامل ہیں، تو کیا آپ ان کو پی ٹی آئی کا بھی بنا دیں گے؟ آپ ان کو بتا دیں گے کہ یہ لوگ جو ہے وہ دہشت گرد کو سپورٹ کر رہے ہیں، شہداء کا مذاق اڑانے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ یعنی کوئی کسی اکاؤنٹ کو فالو کر رہا ہے، میں پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ کو فالو کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے کئی دفعہ وہاں سے خبر بھی چاہیے ہوتی ہے، کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، میں مریم نواز شریف کو فالو کرتا ہوں، تو کیا میں مریم نواز شریف کا سپورٹر ہو گیا؟ دماغ. تو یہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں. خواجہ آصف صاحب نے بھی بتا دیا. اب آپ کے سامنے باقاعدہ ایک تقریر موجود ہے، مسجد میں بیان موجود ہے، ویڈیو موجود ہے. کیجئے کارروائی، قرار دیجئے دہشت گردوں کا ساتھی جس طرح سے آپ قرار دیتے ہیں. یہاں آئیے، یہاں معاملہ یہ ہے کہ پر جلتے ہیں. وہ انٹرنیٹ پر کسی ایک 400 فالوور والے اکاؤنٹ کو آپ اٹھا کے پی ٹی آئی کے دہشت گردوں کے سپورٹر آرام سے کر دیتے ہیں. یہاں آپ کے پڑ جلتے ہیں. تو یہ کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر آپ پیچھے دیکھیں گے ان لوگوں کو. کریں گے کام بھی، کرنا چاہیے آپ کو. یہ بھی فوج پر حملہ ہے، یہ شہداء کی توہین ہے، اس پر آپ کو بات کرنی چاہیے. لیکن نہیں، اس پر بات کرنے سے آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ غائب ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے نہیں نظر آئیں گے آپ کو. اسی لیے پاکستان تحریک انصاف نے جب اس معاملے پہ رد عمل دیا نا، تو کیا کہا پی ٹی آئی نے؟ پی ٹی آئی نے کہا کہ جو شہداء کی قربانی ہے اس کو گھٹیا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے والے یہ اصل میں بے حرمتی کر رہے ہیں، یہ حقیقی مجرم ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ دفاع وطن کے فریضے کے انجام دہی کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے شہداء کو اپنے گھٹیا سیاسی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا کر ان کی بے حرمتی کرنے والے یہ حقیقی مجرم ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا اس معاملے پر رد عمل ہے. لیکن ہمارے ہاں بہت آسان کام ہے. پاکستان تحریک انصاف کو آپ بنا دیجئے دہشت گرد، آپ بنا دیجئے دہشت گردوں کا ساتھی، شہداء کی توہین کرنے والوں کا سپورٹر، اور پھر تمام میڈیا لگا دیجئے اس پر، کیونکہ اسی میڈیا کو آپ کے ذریعے تمام تر اشتہارات ملیں گے اور میڈیا یہ ڈھول بخوشی پیٹے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.